السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ طیب اردگان فارمولہ کامیاب؟ عمران خان کو کیسے طیب اردگان فارمولے کے تحت جیل سے نکالا جائے گا؟ عمران خان کیسے پاکستان کا نیکسٹ طیب اردگان بننے جا رہا ہے؟ بندہ تو مخالف تھا لیکن بات بڑی زبردست کیا گیا ہے۔ ایک ایک چیز کو ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان نیکسٹ الیکشنز میں کیسے کامیاب ہونے جا رہے ہیں، اور اس کا جو پلان ہے لنڈن پلان، وہ بالکل الٹے طریقے سے کیسے نون لیگ کے اوپر اپلائی ہونے والا ہے۔ بڑی زبردست ڈیولپمنٹس ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو تاریخ کے پنوں سے نکال کر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ بھائی ایک پاپولر لیڈر کو آپ نے الیکشن کو مینوپولیٹ کرنے کے لیے جیل میں ڈالا ہو، لیکن وہ جیل میں بیٹھ کر الیکشن کے نتائج کیسے تبدیل کر سکتا ہے اور پھر 20 سال تک ملک کے اوپر حکومت کر سکتا ہے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کومنٹ باکس میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ناظرین، اس وقت عمران خان اڈیالہ جیل میں موجود ہیں، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ بھائی الیکشن سر کے اوپر ہوں اور ایک پاپولر لیڈر جیل میں ہو اور وہ جیل سے الیکشن لڑے۔ پاکستان میں بھی ایسا کئی بار ہوا کہ لوگوں نے جیل سے الیکشن لڑا، وہ الیکشن جیت گئے، بلکہ اگر وہ جیل سے باہر ہوتے تو شاید نہ جیت پاتے، لیکن وہ جیل میں تھے اور وہ الیکشن جیت گئے۔ اس میں بڑے بڑے نام جو ہیں وہ شامل ہیں، لیکن طیب اردگان ایک ایسا لیڈر ہے جو پہلی بار الیکشن جیل میں بیٹھ کر جیتا تھا، اور بالکل وہی جو سچویشن ہے وہ اس وقت پاکستان میں ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ عمران خان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک بڑی زبردست بات ہے۔ عمران خان سے کہا جاتا رہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مار دیا جائے۔ عمران خان نے کہا اب موت تو ہوگی، تو پھر پوچھا گیا کس کی موت ہوگی، تو عمران خان نے بولا یا اس سسٹم کی موت ہوگی یا میری موت ہوگی، اور پھر اس کے بعد عمران خان ڈٹ گیا اور پیچھے ہٹنے سے انکار کیا۔ جیل میں جب اس کو دبانے کی کوشش کی گئی تو وہ بجائے یہ کہ پریشرائز ہوتا، اس نے جیل سے امریکہ اور طاقتور حلقوں کے خلاف آرٹیکل لکھ دیا اکنامسٹ میں۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ بھائی خان جو ہے وہ اپنے موقف، اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، اور پھر یہ ہم نے دیکھا کہ خان کا یہ جو جذبہ تھا یہ اس کے کارکنوں میں گیا، اور کارکنوں سے آگے اب یہ عوام میں چلا گیا ہے، اور عوام جو ہیں وہ اب عمران خان کے ساتھ ہیں۔ جاوید لطیف ایسے ہی نہیں روتا کہ بھائی اچھا، وہ اردگان والی بات کے اوپر میں آؤں گا، وہ پوری ہسٹری آپ کے سامنے میں رکھوں گا اور چیزیں اب کیسے جو ہیں وہ تبدیل ہونے جا رہی ہیں۔ جاوید لطیف ایسے نہیں رو رہا کہ بھائی جو لوگ ہمیں چور سمجھ رہے ہیں، ہمیں ڈاکو سمجھ رہے ہیں، ہماری چھترور ہو رہی ہے، ہم جاتے ہیں عوام میں تو عوام ہمیں بڑے غصے سے دیکھتی ہیں، اور کچھ ناخوشگوار واقعات بھی پیش آئے ہیں، اس میں تو ریئلٹی ہے۔ اچھا، اب ہوا کیا؟ 2001 میں جب طیب اردگان نے اپنی نیشنل پولیٹکس کا آغاز کیا تو وہاں کی جو طاقتور اسٹیبلشمنٹ تھی ٹرکی کی، اس کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ بھائی اتنا مضبوط شخص، پاپولر شخص جو ہے وہ جب اقتدار میں آ جائے گا تو ان کے لیے پرابلمز کریٹ کرے گا۔ تو پھر ہوا یہ کہ طیب اردگان کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا، جیسے آج عمران خان جیل میں ہے۔ وہاں پر طیب اردگان نے اپنا جو ان کے وائس تھے عبداللہ، ان کو یہ الیکشن کمپین کا سارا سسٹم ان کے حوالے کیا، اور خود طیب اردگان صاحب جیل میں موجود ہیں، اور وہاں پر بالکل ایسے ہی جیسے عمران خان ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں، جیل سے خط و کتابت ہو رہی ہے۔ پھر عمران خان کا جیسے ابھی تو خیر اے آئی کا زمانہ ہے، 2001 میں اے آئی نہیں تھی، اب تو خان نے بولا کہ اس کی ویڈیو بھی آئے گی۔ جو لوگ آرٹیکل سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں وہ ویڈیو سے کس قدر ڈرے ہوں گے، یہ اپنی جگہ ایک سوال ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ طیب اردگان صاحب نے وہاں سے ان کی پارٹی یہ الیکشن جیت گئی۔ طیب اردگان صاحب جیل میں تھے، وہ جیل سے باہر آئے، یعنی کہ ان کی پارٹی جب جیت گئی تھی تو انہوں نے امینڈمنٹ کی آئین میں۔ امینڈمنٹ کرنے کے بعد طیب اردگان کو جیل سے باہر
لایا گیا اور بالکل یہی سینیریو تھا، یہی چیزیں تھیں، اور یہ جو جیل ہے نا اس نے بڑا فائدہ اردگان کو دیا، اور اردگان بھی اپنے وکلاء کے ذریعے عوام سے بات کرتے تھے، میسج دیتے تھے جیل میں بیٹھ کر، اور ساری چیزیں جو ہیں وہ جیل سے بیٹھ کر وہ دیکھتے تھے۔ اب پھر نیکسٹ کیا ہوا؟ نیکسٹ یہ ہوا کہ یہ جو جیل تھی نا اس نے اردگان کو اگلے 22 سال کے لیے وزیر اعظم بنا دیا۔ وہ اتنا مضبوط لیڈر بنا، اتنا مضبوط لیڈر بنا، وہ وزیر اعظم سے پھر پریزیڈنٹ آپ کو پتہ ہے ابھی جو پچھلے سال الیکشن ہوئے ہیں 2022 میں وہ پھر جیت گیا ہے۔ تو مطلب یہ کہ خود عمران خان اب اتنا پاپولر ہو چکا ہے، نون لیگ ایسے ہی نہیں رو رہی کہ خان اب جب بھی اقتدار میں آیا تو وہ پھر اگلے 15 20 25 سال کہیں پر بھی نہیں جانے والا۔ اور یہ فارمولا جو ہے وہ ٹرکی میں استعمال ہو چکا ہے۔ ٹرکیہ کا میڈیا بھی اور پاکستان میں چونکہ لوگ اس کے اوپر بات نہیں کرتے کہ بھائی اچھا یہ مشاہد حسین سید صاحب ہیں جو نون لیگ کے سینیٹر ہیں، یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ بھائی حالانکہ وہ میں نے شروع میں ویڈیو کے آپ کو بتایا تھا کہ بندہ مخالف تھا لیکن بات صحیح کر گیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی جیل میں عمران خان کو رکھ کے اگر آپ الیکشنز میں جاتے ہیں نا تو یہ بہت بڑا بلنڈر ہوگا، بلکہ نون لیگ کو یہ کمپین چلانی چاہیے کہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالو۔ اگر اس نے جیل میں بیٹھ کر وہ الیکشن جیت گیا نا تو پھر اگلے 15-20 سال اسی کے ہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کو اقتدار سے وہ الگ کرے گا۔ یعنی کہ آپ اس سے زیادہ کیا اس کی مخالفت کریں گے؟ آپ نومینیشن پیپر اس کے چھین لیے گئے، اس سے بلے کا نشان چھیننے کی کوشش کی گئی، اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، اس کے لوگوں کی پکڑ دکڑ ہوئی۔ یعنی پاکستان میں پچھلے کچھ مہینوں میں کیا کچھ نہیں ہوا، یعنی کہ ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن جن لوگوں نے ضیاء کا مارشلہ دیکھا ہے، مشرف کا دور دیکھا ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں بھی یہ جو ہماری خاندانی روایات چادر اور چاردواری کا جو تقدس ہے وہ اس وقت میں بھی پامال نہیں کیا گیا۔ اور لیکن اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پاکستان میں ہو رہا ہے، یعنی کہ آپ اور کیا کر لیں گے اور کیا کر سکتے ہیں عمران خان کو گرانے کے لیے؟ بس یہی تھا، جیل میں اس کو سزا ہوئی لیکن وہ پھر بھی ڈٹا ہوا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ عمران خان کے اندر سے وہ ڈر اصل میں ختم کر دے گی، اور اس کے بعد عمران خان یہی ہوگا نا کہ دوبارہ جیل میں ڈال دیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، نتھنگ۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھ کر، اور یہ مثال جو میں نے آپ کو پاکستان کی دی، آصف زرداری، بے نظیر، ایسی آپ کو بے شمار اگزامپلس مل جائیں گی، جاوید خاشمی، یہ لوگ جیل میں بیٹھ کر کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ان کے، یہ پھر الیکشنز جیت گئے جیل میں بیٹھ کے۔ شیخ رشید، تو ایسی بہت ساری اگزامپلز آپ کو مل جائیں گی کہ جیل میں بیٹھ کر لوگ الیکشنز جیتے ہیں، اور جیل میں بڑے لیڈر بیٹھ کر، نیلسن منڈیلا کی اگزامپل لے لیں کہ جیل میں لیڈر تھا، ٹاپ لیڈر تھا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یا ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ بڑے ڈس اپوائنٹ ہو گئے ہیں کہ نہیں عمران خان جیل میں ہوگا تو پھر الیکشن نہیں جیتا جا سکتا، تو یہ وہ ایسا کوئی سین نہیں ہے، ایسا ہوا ہے۔ سخت ترین مخالفت جو جسے طاقتور حلقے کہتے ہیں، ان کی سخت ترین مخالفت کے باوجود بھی لوگ الیکشن جیتے ہیں۔ 88 میں بے نظیر الیکشن جیتی ہے، اسی پاکستان میں وہ الیکشن ہوا تھا، اور اس وقت طاقتور جو حلقے تھے وہ سخت ترین مخالف تھے بے نظیر کے۔ شاید آج بھی اتنی مخالفت نہ ہو عمران خان کی جتنی اس وقت بے نظیر کی تھی، لیکن وہ الیکشن جیتی، اس نے حکومت بنائی۔ تو یہ چیز جو ہے وہ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ بھائی کوئی اس طرح کے حالات نہیں ہیں کہ بھائی یہ جو کچھ ہوا ہے، نو ڈاؤٹ یہ ایک بڑا بدترین کریک ڈاؤن تھا، لیکن ان سب کے باوجود بھی ایسی اگزامپلس ہیں، موجود ہیں کہ بھائی لوگ آئے، انہوں نے الیکشنز لڑے، مشکلات کے باوجود الیکشن لڑے، سیٹیں نکالیں، حکومتیں بنائیں، اور ان حکومتوں کو پھر بعد میں چلایا بھی۔ اور یہ جو لوگ ہیں، جاوید چودھری کہتے ہیں نا، اصل میں یہ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں اداروں کے کہ بھائی اگر خان آ گیا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ آئے گا، وہ حکومت کرے گا، ظاہر ہے ڈیفینیٹلی عوام نے جو قربانیاں دی ہیں ان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے۔ نیلسن منڈیلا نے یہی کیا تھا، 27 سال وہ جیل میں رہا، جب وہ نکلا، وہ پریزیڈنٹ بنا، اس کے بعد اس نے سب سے پہلی تقریر میں سب کو معاف کر دیا، کیسز ختم کر دیے۔ اس نے بولا
آؤ سارے مل کے نا ساؤتھ افریقہ کو ترقی کی نئی بلندیوں کے اوپر لے کے جاتے ہیں اور ساؤتھ افریقہ کو ایک عظیم ملک بنا دیا۔ اسی طریقے سے عمران خان کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ وہ بلے کا نشان بھی واپس مل گیا ہے اب تو، اور بلے کا نشان کامیابی کی نشانی ہے۔ تو الیکشن لڑیں، الیکشن جیتیں، حکومت بنائیں، سب کو معاف کریں اور ایک بڑے لیڈر کے طور پر ایسے سامنے آئیں جیسے اردگان آیا، جیسے مہاتیر محمد آیا، جیسے نیلسن منڈیلا آیا، کہ بھائی بڑے لیڈر کے طور کے اوپر تاریخ میں یاد رکھا جائے کہ بھائی اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ آیا، اس نے سب کو معاف کیا اور سب کو بولا کہ آؤ مل کے پاکستان کو آگے چلاتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، اکانومی میں ریفارمز کریں، اس کے بعد چیزوں کو، سسٹم کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ سب سسٹم تو اب آپ کے سامنے کھل کے آ گیا نا کہ بھائی ہمارے ادارے کتنے مضبوط ہیں، نیب کتنا مضبوط ہے، الیکشن کمیشن کتنا مضبوط ہے۔ سب اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے، ریفارمز کرنی چاہیے پاکستان میں، تاکہ لوگوں کی جو زندگی ہے وہ آسان ہو سکے اور جو مشکلات ہیں پاکستان کی عوام کو بے روزگاری کی صورت میں، مہنگائی کی صورت میں، یہ سب چیزیں بھی ختم ہوں۔ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی طیب اردگان فارمولہ جو 2001 میں ٹرکی میں آیا اور اردگان نے اس کامیاب حکمت عملی کے ساتھ وہ الیکشن بھی جیتا، نہ صرف اپنی ڈسکوالیفیکیشن ختم کروائی، بعد میں وزیر اعظم بنے، پھر پریزیڈنٹ بنے، پھر ٹرکی کو ایک نیا ٹرکی یا ماڈرن ٹرکی بنایا، اور اس کی بنیاد اسی اردگان نے رکھی تھی، اور آئی ہوپ کہ عمران خان بھی ماڈرن پاکستان کی بنیاد رکھیں گے۔ سیم حالات ہیں، سیم جو ہے وہ ڈٹرمنیشن ہے، سیم عزائم ہیں، سیم جذبہ ہے، لیکن زمین الگ ہے، قوم بھی سمجھ لو ایک ہی ہے۔ جیسے وہ کہاوت ہے نا کہ ٹرکی اور پاکستان دو ملک اور ایک جان ہے، جو اردگان نعرہ لگاتے ہیں، تو انشاءاللہ ٹرکی کے بعد یہ سب کچھ پاکستان میں بھی ہوگا۔ آپ بھی دعا کریں کہ خدا کرے کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ بہتر ہوں اور پاکستان ترقی کی راہوں کے اوپر گامزن ہو۔ اللہ حافظ۔